لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. صلوات بر محمد وآل محمد. یہ حدیث مبارک جس کی تلاوت کی گئی ہے، ارشاد حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطرت. یہ کون لوگ ہیں؟ اہل بیتی، میرے گھر والے، میرے بچے، میرے اہل بیت. کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہ اس میں نہ قرآن کا کوئی فائدہ ہے نہ اہل بیت کا. فائدہ آپ کا ہے. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ اپنی اولاد کو فائدہ نہیں پہنچا رہے تھے، امت کو بچا رہے تھے گمراہی سے. صلوات بر محمد وآل. ما ان تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے لن تضلوا بعدی، میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گمراہی کا امکان ہے. اگر رسول اللہ کے بعد گمراہی کا امکان نہ ہوتا تو کبھی پیغمبر یہ نہ فرماتے کہ ان سے وابستہ رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو گمراہی کا چانس ہے. بڑے سے بڑا آدمی ہو، کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کب کون برباد ہو جائے، کب کون گمراہ ہو جائے، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے. میں آپ کو پہلے ایک حدیث سنا دوں، پھر اور آج اور کل ملا کے جو عرض کرنا چاہتا ہوں اس پر آتا ہوں. ایک روایت بڑی زبردست ہے. دیکھیے، ایک چیز جس پر دین کو بڑی تاکید ہے، بہت تاکید کی. ہوتا کیا ہے ہم لوگوں کے ساتھ کہ دو چار کام اچھے کر دیے، وہ کسی سے بھی ہو جاتے ہیں. آپ سے بھی ہو سکتا ہے، آپ سے بھی ہو سکتا ہے، آپ سے بھی ہو سکتا ہے، آپ سے بھی ہو سکتا ہے. تو اب اگر شیطان ہم کو روک نہیں پا رہا ہے اچھا کام کرنے سے، کوشش تو اس کی ہے. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے.
تو پہلے تو وہ ہم کو کار خیر سے روکے گا، پوری کوشش ہوگی. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ جتنا آپ مومن ہوتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ شیطان کی کوشش آپ پر تیز ہوتی جائے گی. کبھی یہ گھمنڈ نہ کیجیے گا کہ ہم تو مولا کے ذاکر ہیں، اور یہ جتنا زیادہ امکان آپ کے جنت میں جانے کا ہوگا اتنا ہی زیادہ شیطان. سنا دیں آپ کو، بات گھوم گئی مگر سن لیجئے. صلوات بر محمد. تو ایک چچا میاں تھے، بڑی عبادت کرتے تھے، لیکن ہم لوگ سب اس مرض میں مبتلا ہیں. 2-4 دن نماز شب پڑھ لی تو معلوم پورے محلے والے سب ایسے ہم ہی تو ہیں ایک اللہ والے. دین تاکید کرتا کبھی گھمنڈ مت کرنا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھا پہلے وہ حدیث سن لیجیے جو چھوٹ گئی. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے الناس کلہم ہالکون، سارے لوگ ہلاک. ہلاک کا مطلب موت نہیں. ہلاک کے 2 اپوزٹ ہیں. ایک ہلاک جو ہے وہ حیات کے مقابل میں ہے. مثلا فلاں جگہ گولی چل گئی، 5 آدمی ہلاک ہو گئے، تو یہ ہلاک کس معنی میں ہے؟ موت کے معنی میں. کبھی کبھی ہلاک موت کے معنی میں نہیں ہوتا. ہلاک اپوزٹ ہوتا ہے نجات کے. ہلاک ہو گئے یعنی ان کو نجات نہیں ملنی ہے. یہاں جو ہے وہ ہلاک اپوزٹ ہے کس کا؟ نجات کا. ارشاد ہوتا ہے الناس کلہم ہالکون، سب ہلاک یعنی بولیے کسی کو نجات نہیں ملے گی. اس گھمنڈ میں مت رہیے گا مولوی صاحب. الا العالمون، سوائے علماء کے. اب جو عالم ہیں انہوں نے کالر ٹائٹ کیا، مائی سیلف علامہ عالم، تو ہم بچ گئے کہنا. اب اگلا فقرہ والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون، سارے علماء ہلاک، کسی کو نجات ہونے والی نہیں ہے سوائے اس کے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہو. اب صاحب خوش ہو گئی ہے کہ ہم تو عالم بھی ہیں عامل بھی ہیں. حدیث کہتی جی نہیں، بہت گھمنڈ مت کیجیے عمل پر اپنے. اب تیسرا فقرہ والعاملون کلہم ہالکون الا المخلصون، سارے عمل کرنے والے ہلاک، کسی کو نجات نہیں ہوگی سوائے ان کے جن کے عمل میں خلوص پایا جاتا ہو. تو جب تک عمل میں ہمارے خلوص نہیں ہے تب تک ہمارے عمل کا کوئی فائدہ. آپ کتنی بڑھیا مجلس پڑھتے ہیں، آپ کتنا بڑھیا تبرک بانٹتے ہیں، آپ جو ہے وہ کتنی نماز شب پڑھتے ہیں، اس کا رزلٹ طے ہوگا ہمارے اخلاص کو دیکھ کر کے کہ کتنا امام حسین کے لیے کیا، کتنا اپنی واہ واہ کے لیے کیا ہے. صلوات پر محمد سے توڑیے. تو والعالمون کلہم ہالکون الا المخلصون، سارے عمل کرنے والے ہلاک، کوئی نجات نہیں پائے گا سوائے کس کے؟ جو مخلص ہوں، جن کے عمل میں اخلاص پایا جاتا ہو. کہ صاحب اب تو بچ گئے، عالم بھی ہے ماشاءاللہ، عمل بھی کرتے ہیں الحمدللہ، اور خلوص کے ساتھ، نام و نمود نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے. اب تو بچ گئے. حدیث کہتی ہے ہاں بچ تو گئے مگر گھمنڈ مت کرنا. اگلا فقرہ والمخلصون علی خطر عظیم، اور خلوص والوں پر بھی خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے. آج تو عمل کیا تھا خلوص کے ساتھ،
4 مہینے بعد جو ہے وہ ذہن میں فطور آ گیا کہ مجھ سے بڑا عمل کرنے والا کون ہے، 4 مہینے کے بعد اکاؤنٹ سے نکل جائے گی۔ صلوات، سمجھ میں آ گیا نا؟ اور یہ بہت آسان کام ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا جو ایک بہت تگڑا دشمن ہے، کیا نام ہے اس کا؟ ابلیس۔ قرآن کہتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا، تو جتنا آپ خلوص کے ساتھ عمل کرتے جائیں گے شیطان اتنا ہی زیادہ آپ کے اوپر، بولیے، حتی مرتے دم تک۔ ایک روایت اور سن لیجئے، پھر وہ قصہ سنانے جا رہا تھا۔ روایت کہتی ہے کہ جب آدمی مرنے لگتا ہے، جب انسان مرنے لگتا ہے، قبض روح کا وقت آتا ہے، تو شیطان ابلیس اپنے چیلوں کو چھوڑ دیتا ہے، جاؤ وسیع حسن مر رہا ہے، جاؤ اس کو کافر بناؤ، نہیں بنا پا رہے ہو تو کم از کم دین میں شک ڈال دو۔ میں آپ کو سناتا ہوں، آج کا ممبر بیٹھ کے مجلس پڑھنا یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ جس وقت روح نکل رہی ہو، ایمان کے ساتھ ہو، تقوی کے ساتھ ہو، علی علی کرتے روح نکلے۔ کیسے کیسے لوگ برباد ہوئے ہیں، صلوات درما، گھمنڈ کس بات کا؟ مگر ڈریے مت، اللہ جو ہے وہ ڈرانے والے آدمی کو بہت اچھا نہیں سمجھتا۔ 2 نبیوں کی بات سنا دیں، رکیے، دونوں نبی ہیں اور دونوں خالازاد بھائی ہیں۔ کون؟ نام سنا ہے؟ جناب عیسیٰ اور ان کی خالہ کے بیٹے حضرت یحییٰ، دونوں ایک ہی زمانے میں تھے۔ کون؟ جناب عیسیٰ اور جناب یحییٰ۔ جناب یحییٰ کو بڑا خوف قیامت کا، جہنم کا۔ ان کے والد بھی نبی تھے، جناب زکریا۔ تو روایتوں میں ہے کہ جب جناب زکریا ممبر پہ آتے تھے تو پہلے دیکھ لیتے تھے، یحییٰ تو نہیں بیٹھے ہیں۔ اگر یحییٰ ہوتے تھے تو جہنم و قیامت کی بات نہیں کرتے تھے۔ اگر یحییٰ نہیں ہو، اتنا روتے تھے۔ دیکھیے اس میں ہوتا ہے نمک آنسو میں، تو اتنا روئے کہ یہاں زخم ہو گیا تھا جناب یحییٰ کے۔ تو ان کی والدہ نے کیا کیا کہ وہ روئی جو ہے وہ کپڑے میں ڈال کے سل دی اور یہاں لگا دیا کہ اب جو آنسو نکلے تو روئی میں جذب ہو جائے، ہمارے بچے کے زخم کو اذیت نہ ہو۔ اتنا زیادہ خوف قیامت، حساب و کتاب، ہر وقت رونا۔ اس کے مقابلے میں جناب عیسیٰ ہنسنے مسکرانے والے آدمی، ادھر سے جناب یحییٰ آ رہے ہیں، ادھر سے جناب بولیے زکریا آ رہے ہیں، زکریا کا حال، یحییٰ آ رہے ہیں، ادھر سے جناب عیسیٰ آ رہے ہیں۔ تو یحییٰ کا حال معلوم، خوف، دہشت، کیا ہوگا قیامت میں۔ تو ایسے آدمی کا چہرہ بھی ویسے ہی بنا رہتا ہے۔ ادھر سے جناب عیسیٰ مسکراتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ تو یحییٰ نے، اچھا دونوں بے تکلف تھے، کزن ہیں، خالازاد بھائی ہیں۔ تو جناب یحییٰ نے کہا کہ کیا بھیا عیسیٰ ایسا مسکرا رہے ہو جیسے اپنے کو عذاب الہی سے ایک دم محفوظ سمجھ لیا۔ یہ کس نے کہا؟ یحییٰ نے حضرت عیسیٰ سے۔ اب ان کا جواب سنیے۔ جناب عیسیٰ نے کہا کہ بھائی یحییٰ تم تو یار ایسا منہ لٹکائے ہو جیسے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے ہو۔ صلوات سنیے۔ تو دیکھیے دونوں نبی ہیں، دونوں کزن ہیں، مزاج الگ الگ۔ وہ کہہ رہے ہیں عیسیٰ
ایسا مسکرا رہے ہو جیسے اللہ کے عذاب کا ڈر ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے ایسا منہ لٹکائے ہو جیسے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے ہو. تو دونوں کی بات دونوں رکے کہ آج فیصلہ ہو جائے. رکو تم بھی ہم بھی. اللہ کس کی بات کو زیادہ پسند کرتا ہے؟ تو اللہ تو نبیوں کی سنتا ہے. جبریل آ گئے. کہنے لگے بات دونوں کی ٹھیک ہے مگر اللہ اس کو زیادہ پسند کرتا ہے جو اس کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے. عیسیٰ کی بات صلوات سمجھ میں آیا؟ ایک عابد تھا. کیا نام ہے تمہارا؟ شاداب. تمہارے نیچے کیا ہے؟ تمہارے نیچے کیا ہے؟ فرش. فرش اور تمہارے بیچ میں کیا ہے؟ نہیں معلوم. ہے کیا ہے؟ روایتوں میں ہے کہ اللہ نے بے شمار فرشتے خلق کیے اور جو مین ہے ان کا تو کام ہے. بقیہ فرشتے ٹہلا کرتے ہیں، گھوما کرتے ہیں ایسے ہی. آ جائیے ذرا جائیے، تشریف لے آئیے. کوئی بعد میں آئے گا وہ وہاں بیٹھ جائے گا. تشریف لے آئیے. بہت توجہ سے سنیے آپ. تو فرشتے گھوما کرتے ہیں، ٹہلا کرتے ہیں. تو مثلا کوئی جھنڈ ادھر سے گزر رہا ہے، دیکھا مجلس ہو گئی، وہ آ جاتے ہیں مجلس میں. تو آتے ہیں تو بیٹھتے کہاں ہیں؟ سب تو جگہ آپ نے گھیر رکھی ہے. روایت کہتی، کتاب کا نام ہے کبریت احمر. روایت کہتی ہے کہ جہاں ذکر اہل بیت ہوتا ہے فرشتے آ جاتے ہیں اور مومنین کے نیچے اپنا پر بچھا دیتے ہیں. تو مجلسوں میں ہمارے یہاں رسم ہے، تبرک بٹتا ہے. تو فرشتے آئے ہیں، ان کو کیا دیں گے آپ؟ تو آپ کہیں گے بھائی ملوا دیجئے، جو کھاتے ہوں دے دیں گے. بھائی ان کو جناب فاطمہ کی ہاتھ کی روٹی زیادہ پسند ہے تو وہ تو نہ دے پائیں گے مگر نظر کروا کے دے دیں گے. اگر کھائیں ہمارے ہاتھ کی تو صلوات بر محمد. تو آپ تو ان کو کچھ دے نہیں پائیں گے، لیکن جن کی محبت میں آئے ہیں ان سے ملتا ہے. روایت کہتی ہے کہ جب یہ فرشتے پلٹتے ہیں اپنے بزم ملکوت میں تو سب تو نہیں آئے تھے نا. یار کون سی خوشبو لگائے ہو، بڑی زبردست. تو جواب دیتے ہیں خوشبو نہیں ہے، وہ جا رہے تھے ہم لوگ ایک جگہ مجلس ہو رہی تھی، وہاں گھوم گئے تو یہ ذکر اہل بیت کا عطر ہے. تو فرشتے کہیں گے بھیا کہاں ہو رہی تھی مجلس؟ یہ میرا چشمہ وہ دے دیجیے، ابھی کام لگا. صلوات جزاک اللہ. تو مجلس ہو رہی تھی، ہم بھی چلے گئے. تو یہ ذکر اہل بیت کا عطر ہے. تو خلاصہ کہنے کا یہ کہ فرشتے فضا میں ٹہلا کرتے ہیں. ایک دن اتفاق سے جبریل نکلے تھے سیر پر. بہت توجہ سے سنیے گا. کیا؟ جبریل نکلے تھے سیر پر. ایک جزیرے سے گزر ہوا، دیکھا ایک آدمی بیٹھا اکیلا، کوئی نہ آدمی نہ آدمزاد. وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. اللہ دل کا حال جانتا ہے. تو کچھ جبریل ادھر ان کا جھکاؤ سا ہوا تو خدا نے کہا کیا ہوا، ملنا چاہتے ہو؟ تو جبریل نے کہا ہاں صاحب ملنا چاہتا. جاؤ مل لو ہمارے بندے سے. جبریل آ گئے، ان کے پاس رہے ہوئے، واپس چلے آئے. خدا نے پوچھا بولو جبریل ہمارا بندہ کیسا لگا تمہیں؟ کچھ بندے دنیا میں ہیں ایسے جن پر خدا فخر کرتا ہے. سناؤں گا آپ کو، بہت مشہور ہے. جبریل و میکائیل تو بہت کلوز فرشتے ہیں نا وہاں سے. اللہ نے کہا جبریل و میکائیل ہم حصہ دے دیں. تم بتاؤ جبریل دونوں کا جواب سیم تھا. ہاں اللہ میاں جتنے دن زندہ رہیں گے آپ کی عبادت ہی کریں گے. تب خدا نے کہا کہ کیوں نہیں ہو گئے تم دونوں علی ابن ابی طالب کی طرح. دیکھو کس طرح بھائی اپنے بھائی کے بستر پہ سو کے اس کی جان بچا رہا ہے. صلوات در محمد. خدا کے کچھ بندے
تو خدا کے کچھ بندے ہیں جن پر اللہ فخر کرتا ہے. تو یہاں جبریل اس چچا سے مل کے چلے تو اللہ نے کہا بولو کیسا لگا میرا بندہ؟ زبردست. آخرت میں ان کا کیا حال ہوگا یہ بھی دیکھنا چاہو گے جبریل؟ بات وہی ہے، گھمنڈ مت کرو مولوی صاحب، کہاں گڑبڑ ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہے. پاس ہونے کے بعد جو ہے وہ ریکاؤنٹنگ میں فیل ہو جاؤ گے. قیامت میں ہو گئی ہے. صلوات دربار میں دیکھنا چاہتے ہو اس بندے کا حال کیا ہوگا قیامت میں؟ ہاں، جبریل کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹ گیا. وہی چچا. قیامت ہے، محشر ہے، حساب کتاب چل رہا ہے. پاس ہو گئے. حکم خدا ہوا یہ بندہ میرا مومن ہے، لے جاؤ اس کو بہشت میں، جنت میں. اب ظاہر سی بات ہے کہ جو جنت میں تو اس کو پورے پروٹوکول کے ساتھ جائے گا. ادھر بھی فرشتے آئیے سر پلیز چلیے سر. سمجھ گئے آپ؟ ایک چیز اور سن لیجئے، آ گئی ہے. صلوات بر محمد وآل. مگر قرآن کہتا ہے کہ جنتیوں کو فرشتے کھینچتے ہوئے لے جائیں گے. اب آیت بھول رہا ہوں، صلوات پڑھیے شاید یاد آ جائے. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. وہ لوگ جو بے دین ہیں، لا مذہب ہیں، ان کو کھینچ کے جہنم کی طرف لایا جائے گا. تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جہنمی کوئی آسانی سے تو جائے گا نہیں جلنے کے لیے. ہاں نہیں چل، تو وہ کھینچ کے، وہ سمجھ میں آتا. وہی اسی سورے میں قرآن کہتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. لیکن جو متقی ہیں ان کو بھی کھینچ کے جنت کی طرف لے جایا جائے گا. تو جہنمیوں کو کھینچ کے لے جایا جائے گا یہ تو سمجھ میں آتا ہے. جنتیوں کو کیوں کھینچ؟ اس کا مطلب وہ نہیں جا رہے ہیں. تبھی تو صلوات بر محمد. یہ میں نے نہیں پڑھا. آغا بشیر نجفی کا نام سنا ہے نا؟ تو ایک دن وہ کہیں نقل فرما رہے تو وہ سن لیا. کہنے لگا مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یار یہ کیا چکر ہے. جہنمیوں کو کھینچ کے لے جایا جائے گا وہ تو سمجھ میں آتا ہے، جنتیوں کو کھینچ کے لے جایا جائے گا یعنی یہ نہیں جائیں گے. تو کہتے ہیں وہ بہار میں ہم کو میں نے نہیں دیکھا، ایک روایت نظر پڑی کہ جب میدان حشر ہوگا، حساب کتاب ہو جائے گا اور پاس ہو گیا آدمی، اب یہ جنتی لوگ ہیں تو اب چل لیں گے. تب تک یہ ہوگا کہ بھائی ذرا زیارت ہو جائے امام حسین علیہ السلام کی. تو اب جب وہ دکھ جائیں گے امام تو اب جس نے بھی کوئی نوحہ پڑھنے والا کوئی ماتم کرنے تو وہ تو سب لگ جائیں گے مولا کو دیکھنے کے چکر میں. اور وہاں حوریں بیٹھی ہیں، بھائی ہمارے میاں کو بلاؤ. اور یہاں یہ لوگ ہیں کہ جب امام پہ نظر پڑ گئی تو کوئی امام حسین کوئی امام کو چھوڑ کے جانے کو تیار. تب شاید اس کا مطلب ہو وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِلَى الْجَنَّةِ زُمُرًا. کھینچ کے ان کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا، ورنہ کوئی حسین کو چھوڑ کے جانے کو تیار نہیں ہوگا. صلوات بر محمد وآل. تو چچا کا حساب ہو گیا. خلاصہ دوران حساب چچا پاس ہو گئے. جب پاس ہو گئے تو پورے پروٹوکول کے ساتھ چلیں گے. فرشتے کہیں گے آئیے سر چلیے. اب پاس آدمی سے ذرا سی چوک ہو گئی، غلطی، اٹھیں گے تو ان کے منہ سے نکل گیا چچا کے الحمدللہ، چلو آج اپنی عبادت دعا نماز کام تو آئی. بس جیسے ہی یہ کہیں گے آواز قدرت آئے گی روکو ان کو. کیا عبادت کام آ گئی ہے؟ تو پھر چلو پھر سے حساب کرو ان کا. ہم نے کتنی نعمتیں دی ہیں، انہوں نے کتنی عبادت کی ہے. اب ترازو لایا جائے گا. ایک طرف چچا کے سارے اعمال اور دوسرے پلڑے میں
نعمتیں نہیں، ایک نعمت پہلی بینائی کی، وہ رکھ دی، اٹھاؤ۔ معلوم ہوا صاحب بینائی کی نعمت وزنی پڑ گئی، اس کے مقابلے میں ساری عبادتیں ہلکی۔ یہ آواز قدرت آئے گی۔ اب بتائیے خان صاحب، آپ کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، کیا نماز روزہ لے کے آئے ہو نا؟ ایک آنکھ کی نعمت کے مقابلے میں تو کچھ ہے ہی نہیں، اور بقیہ نعمتوں کا کیا ہوگا؟ تو اس کا مطلب ہماری نعمت کے مقابلے میں عبادت کچھ ہے ہی نہیں۔ تو جب کچھ نہیں ہے تو کہاں جائے گا؟ لے جاؤ جہنم میں ان کو۔ اچھا خاصا پاس آدمی بیچارہ زبان نے خراب کر دیا، جہنم میں چلنے لگے گا۔ لیکن سنیے، وہی جو میں آپ کو شروع سے عرض کر رہا ہوں، چلے گا پالنے والے میں جا رہا ہوں، تو عادل ہے، تیرا حکم عدالت کی بنیاد پر اور انصاف کی بنیاد پر ہوتا ہے، میں چلا، لیکن میرے معبود میں تجھ کو ایسا سمجھتا نہیں تھا۔ آواز قدرت آئے گی تو بتا میرے بندے تو مجھ کو کیا سمجھتا تھا؟ تب یہ کہے گا میں تجھ کو ارحم الراحمین سمجھتا تھا۔ تو خدا کہے گا تو پر ایسے بات کیجئے نا، رحم کی بنیاد پر تو کوئی بھی بخشا جا سکتا ہے۔ یہی پوری مجلس کا خلاصہ یہ ہے، چاہے جتنی بڑھیا مجلس پڑھتے ہوں آپ، چاہے جتنا بڑھیا تبرک بانٹتے ہوں آپ، چاہے جتنا غریبوں فقیروں کی مدد کرتے ہوں آپ، سب ایک طرف، لیکن اس کی نعمت کے مقابلے میں جب دیکھیے گا تو ہمارے عمل کی کوئی حیثیت، صلوات بر محمد نہیں۔ تو ایک طرف تو یہ ہو گیا کہ مولوی صاحب گھمنڈ مت کرنا کہ ہمارے عمل میں کچھ دم ہے، ایک اس بیس پر تو جا نہیں سکتے۔ دوسری مصیبت یہ ہے کہ جانی دشمن موجود ہے، مرنے سے پہلے یا کافر بنا دے گا، بولیے، یا کم سے کم دین میں شک ڈال دے گا۔ اب صلوات پڑھیے، 2-3 قصے سناتا ہوں، 10:30 پونے 11 ہو جائے۔ اب جو اس کو سوچ کے آئے تو کل پڑھا جائے گا انشاءاللہ۔ ایک اور صلوات بر محمد۔ مرحوم شیخ مرتضیٰ یا انصاری، 2-3 قصے سنیے اس پر، شیطان کتنی کوشش کرتا ہے، پھر ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ مرحوم شیخ مرتضیٰ انصاری رضوان اللہ علیہ، ایک دن ان کے شاگرد آئے، کہنے لگے حضور ہم نے شیطان کو خواب میں دیکھا ہے اور وہ بہت تپا ہوا ہے آپ سے، بہت غصے میں ہے۔ بولیے، شیطان کا تپنا اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ اچھی بات ہے۔ کیا مطلب؟ کہنے لگا صاحب وہ کہنے لگا تمہارے استاد مرتضیٰ نے میرے جو ہے عاجز کر رکھا ہے۔ کیا ہوا؟ کہ رات میں نے 7 رسے اس کے گلے میں ڈالے کھینچنے کے لیے، توڑ کے نکل گیا بندہ۔ جناب شیخ مرتضیٰ نے فرمایا کہ خواب تمہارا سچا ہے، اور یہ تب کی بات نہیں جب مر جاتے، جوانی کی بات ہے۔ اس زمانے میں تقویٰ ہوگا تب مرجعیت تک پہنچتا ہے آدمی۔ صلوات بر محمد۔ کل خواب تمہارا سچا ہے۔ کیسے؟ کل ہماری بیوی کے یہاں ولادت ہونے والی تھی، اور میرے پاس اپنا کوئی پیسہ نہیں تھا، امانت رکھی تھی، اور وہ بھی امانت ایسی جس میں اختیار کہ آپ اپنے پاس رکھیے، خرچ کرنا چاہیے، خرچ بھی کر سکتے ہیں، جب ہم کو ضرورت ہوگی تو لے لیں گے، اس ٹائپ کی امانت۔ کہنے لگے اب وہاں تکلیف شروع ہے، دائی کو بلوانا ہے، پیسہ میرے پاس ہے نہیں، کسی کو بلائیں گے تو پیسہ، میرے پاس پیسہ ہی نہیں ہے۔ کہنے لگے پوری رات یہ کان چلا ہے، وہ جو امانت کی تھیلی رکھی تھی، اجازت تھی مجھ کو لینے کی، میں بڑھتا تھا کہ اس میں سے 2-4 روپے قرض لے لوں، آج کا کام ہو جائے، پھر ادا کر دیں گے، رکھ دیں گے ان کا۔ کہنے لگے اس طرح پوری رات 7 مرتبہ میں تھیلی کی طرف بڑھا ہوں کہ اس میں سے کچھ نکال لوں، ابھی کام ہو جائے، اور 7 مرتبہ نفس نے میرے پکارا، شیخ
ادا کرنے سے پہلے مر گئے تو کیا ہوگا؟ 7 مرتبہ میں بڑھا، پیچھے ہٹا، صبح ہوتے ہوتے الحمدللہ ولادت بھی ہو گئی، ہم کو نہ قرضہ لینا پڑا اور کام بھی ہو گیا۔ شیطان تپا ہے، ابھی دھیرے سے چلتا۔ صلوات بر محمد۔ تو کہنے کا مطلب کہ جو جتنا مومن ہوتا جائے گا اتنا شیطان اس پر محنت زیادہ۔ ایک مرتبہ تو صاحب میٹنگ کر لی اس نے، صلوات ایک چچا کے لیے، صلوات سنیے، میٹنگ کر لی۔ بہت مومن آدمی ہے چچا، بڑی نماز پڑھتے ہیں، یہ پیشانی پہ گھٹا ہے تو ان کو بہکانا ہے، بتاؤ کون ذمہ داری لیتا ہے؟ تو ایک نے کہا سر ہم کو، کہا نہیں اپنا وہ پلان بتائیے، پروجیکٹ لائیے، سب کا پروجیکٹ چیک ہوگا، پاس ہوگا کون کیا کرتا ہے۔ تو ایک آیا، اس نے کہا صاحب میں مال بن کے، دولت بن کے، کہا یہ بڈھا اتنا بلند ہو چکا ہے کہ مال و دولت اس پر اثر کرنے والی نہیں ہے، چلو۔ دوسرے نے کہا سر ہم، کہا تم بتاؤ تمہارا پروجیکٹ کیا ہے؟ کہا صاحب عورت بن کے۔ کہا 80 سال کا بوڑھا آدمی یہ اتنا مومن متقی ہو گیا کہ اب اس کے اوپر اثر ہونے والا نہیں ہے، وہ بھی کینسل ہو گیا۔ تیسرا آیا، کہنے لگا صاحب ہم، تم کیا کرو گے؟ کہ جیسے چچا ہیں ویسے بن کے۔ صلوات سنیے، بہت مزیدار۔ شیطان کس قبیلے سے ہے، کس خاندان سے ہے؟ جن۔ قرآن میں ہے کانا من الجن، شیطان جن ہے، اور جن کی خصوصیت یہ ہے کہ یتشکل باشکال مختلفہ، جن جو چاہے شکل اختیار کر سکتا ہے۔ وہ آپ کی شکل میں، انسان کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، ہماری شکل میں بھی آ سکتا ہے۔ تو اس نے کہا صاحب ہم بہکائیں گے۔ ابلیس نے کہا کیسے؟ کہ چچا کی طرح بن کے، نمازی ہیں نمازی بن کے، ٹوپی لگاتے ہیں ٹوپی پہن کے، قبا پہنتے ہیں قبا پہن کے، نماز پڑھتے ہیں نا۔ شیطان نے کہا یس جاؤ۔ اب یہ آ گئے اس مسجد میں جہاں یہ چچا نماز پڑھتے تھے، صلوات بر محمد و آل۔ ہم کو اگر یہ پتا ہوتا کہ آپ ایسے بیٹھیں گے تو ہم وہیں بیٹھنے دیتے، پھر آگے نہ بلاتے ہم۔ بزرگ سمجھ کے کہ توجہ فرمائیں گے، صلوات بر محمد و آل۔ دیکھیے پیچھے کیا کر رہے ہیں لوگ، اس سے آگے کے جو 10 لوگ ہوتے ہیں نا، خالی وہ متوجہ ہو، ذاکر کا کام ہو جاتا ہے۔ صلوات بر محمد۔ تو یہ صاحب آدمی بن کے بالکل داڑھی واڑھی بڑے مومن دیکھنے میں لگے، استغفر اللہ استغفر اللہ کرتے ہوئے آ گئے مسجد میں، اور چچا کے بغل میں مصلی بچھا کے نماز شروع کر دی۔ اچھا جب تک آپ اکیلے ہیں، آپ کی تعریف کوئی کرے گا تو کیا کرتے ہیں؟ کیا نام بیٹا آپ کا؟ تو کیا مجلس پڑھتے ہیں صاحب؟ ارے نہیں استغفر اللہ، میں کس قابل ہوں، شکر۔ یہ جب تک اکیلے ہیں تب تک یہ حرکت ہوتی ہے۔ 2 لوگوں نے آگے کہا صاحب وحید میاں کیا شاندار مجلس پڑھتے ہیں۔ اب وسیع حسن صاحب کا چہرہ دیکھیے، اگر اب بھی چہرے پہ کنٹرول ہے تب تو کچھ ہے، ورنہ چہرہ اترنے لگا تو یہ سب دکھاوا ہے، دین ابھی آیا نہیں ہے۔ تو چچا نماز پڑھتے تھے، ابھی تک اکیلے تھے۔ اب دوسرا آ گیا بغل میں، اچھا چچا کے کمر میں تکلیف، وضو ٹوٹتا ہے، بیچ میں رک کے چائے پیتے ہیں، گھر جا کے کچھ آرام بھی کرتے ہیں، اور یہ جو آئے ہیں دوسرے چچا، ان کا اچھا جب اللہ کے لیے پڑھنا ہوتا نا، نہ ان کا وضو ٹوٹنا ہے، نہ درد ہونا ہے، نہ تکلیف، نماز پہ نماز پڑھے جا رہے ہیں۔ تو کچھ دیر تک تو چچا چپ رہے، پھر اچانک خیال آئے کہ یار مجھ سے بڑا نمازی کون آ گیا۔ یہ یہیں سے اوقات سمجھ میں آ جاتی کہ ہم کتنے مومن ہیں۔ صلوات بر محمد۔ تو چچا نے نماز دی روک۔ دیکھیے شیطان کا پہلا کام تو ہو گیا، ابھی کچھ بگڑا نہیں مگر نماز رک گئی۔ کب ان کی ختم ہو تو ذرا پوچھیں۔
اب شیطان کی ختم کے قریب السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھائی صاحب اللہ اکبر. کبھی لوہار کی بھٹی دیکھی ہے تو اس میں وہ لوہا ڈالتا ہے, اس وقت تک نکال کے ہتھوڑا نہیں مارتا جب تک لال نہ ہو جائے. اسی کو ہماری اردو میں کہتے ہیں تپانا. جب خوب تپ جاتا ہے لوہا تو ایک ہتھوڑا کام کر جاتا ہے. شیطان بھی وہی کر رہا تھا, چچا کو پہلے تپ جانے دو, لال ہو جائے ایک ہتھوڑے میں کام ہوگا. صلوات بر محمد. سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ تو اب پھر السلام علیکم بھائی صاحب اللہ اکبر, خوب چچا کو تپایا. آخر میں پھر کئی بار ہوا السلام بھائی صاحب کیا ہے بھائی بولیے, نماز نہیں پڑھنے دیتے آپ. تو کیا ہے بھائی نماز نہیں پڑھ ڈسٹرب کرتے بولیے. کہنے لگے سر نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں مگر ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے, تھک جاتے ہیں. یہ ہو آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کتنے دن سے آپ پڑھ رہے ہیں کہ نہ تھکنا نہ کچھ. تو مجھے لگتا ہے بالکل حکیم خاور نواب, شیشی ہلایا سمجھ گئے مرض کیا ہے نا. تو بالکل ویسے ہی شیطان بالکل صاحب بڑا ماہر طبیب بن کر کے. او یہ بتائیے آپ نے کبھی گناہ کیا ہے؟ اس پورے مجمع میں مرد و عورت جتنے ہیں جس نے گناہ نہ کیا ہو ایک کو ہاتھ اٹھا دے. ہاں کہیں جھٹکے میں اٹھ نہ جائے تو بعد لوگ کوئی نہیں ہے نا, سب لوگ ہم لوگ وہی ہیں, ایک تھالی کے سب چٹے بٹے ہیں. وہ اہل بیت کا کرم ہو جائے اس کے علاوہ کچھ نہیں, ان کی شفاعت ہو جائے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور ایک چیز اور سنا دے ابھی آ رہے کہ جیسے ہم نے یہ کہا نا کہ چاہے جتنی نیکی کرو گھمنڈ مت کرنا مولوی صاحب, ویسے ہی کون سا اتنا سا عمل ہمارا خدا کو پسند آ جائے اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. صلوات بر محمد. تو یہ آئے صاحب بولیے کیا بات ہے؟ کہنے صاحب نماز ہم بھی پڑھتے ہیں تھک جاتے ہیں, آپ کو ہم ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں کل سے کوئی وہی نہیں. کہنا وہ یہ بتاؤ تم نے کوئی گناہ کیا ہے؟ الحمدللہ. آپ بتائیے اس پورے مجمع میں ہم لوگوں میں کوئی نہیں نکلا نا. وہ چچا میاں کتنے مومن رہے ہوں گے کہ جنہوں نے کہا بھیا الحمدللہ اپنے جاننے میں تو میں نے کوئی گناہ بولیے نہیں کیا ہے. کتنا بڑا آدمی ہوگا, شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا اور کام کر لے گیا تھا اپنا, وہ تو بیچ میں گڑبڑ کر دیا ایک مومنہ نے. صلوات بر محمد. سنیے او ہو سمجھ گئے آپ نے گناہ تو کیا نہیں ہے. کہنا الحمدللہ. کہو مرض پکڑ میں آ گیا. ہمیں جب تم نے گناہ ہی نہیں کیا ہے تو جہنم کا ڈر ہی نہیں ہے. جس کو جہنم کا ڈر نہ ہو سستی تو آئے گی. ہم سے پوچھو, ہم سے 2-4 گناہ ہو گئے ہیں, جب تھکنے لگتے ہیں جہنم کی آگ یاد آ جاتی ہے, جہنم کی آگ یاد آ جاتی ہے. پھر اس جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ اکبر. ایسا سمجھایا اس نے چچا کو, چچا کی سمجھ میں آ گیا. کہنا یہ بات دل کو
دیکھیے ہر دل کو سمجھ میں آنے والی بات صحیح نہیں ہوتی، لہذا ہر آدمی کی بات اگر اچھی لگ جائے تو اس کو مت مان لیجئے، اپنے پڑھے لکھے علماء سے پہلے اس کو سمجھ لیجئے تب قبول کیجئے۔ صلوات بر محمد، سمجھ رہے ہیں؟ کہنے لگے یار بات تو تمہاری صحیح سمجھ میں آ رہی ہے، یہی ہو سکتا ہے، شاید ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے کبھی کوئی گناہ تو کیا؟ اب دیکھیے اب یہ ممبر کا احترام بھی ہے، خواتین بھی تشریف فرمائے، سب بڑا لحاظ کرنا پڑتا ہے، آپ سب سمجھدار لوگ ہیں، خود ہی سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم نے تو کبھی کوئی گناہ کیا نہیں ہے، تو ہم کیا آپ ماشاءاللہ تجربے کار ہیں اس لائن کے، بتایا نا کہ ہم گناہ کر، تو آپ ہی بتائیے کوئی ہلکا پھلکا چیپ اینڈ بیسٹ۔ تو انہوں نے ایک جگہ بتا دی، وہاں چلے جائیے آپ، صلوات بر محمد۔ نہیں ہے غلام حسین کے آس پاس ایک گلی ہے، سمجھ گیا، وہاں چلے جائیے آپ۔ یہ چچا پہنچ گئے وہاں، اب وہ جو مرکز تھا اس کی جو ہیڈ تھی، جب خبر آئی کہ فلانے چچا آئے ہیں، تو چچا کا ایمان و تقوی مشہور تھا، سب ڈر گئے، ارے باپ رے باپ، یہاں بھی آ گئے، اب 1 گھنٹہ ان کی تقریر سننی پڑے گی، گناہ نہ کرو یہ نہ کرو۔ تو ان کی جو ہیڈ تھی وہ بیچاری پورا چادر وادر پہن کے احترام میں جناب کے عابد ہیں، مومن ہیں، چلو بھائی ہم برداشت کر لیتے ہیں، 1 گھنٹہ تقریر سن لیں گے۔ آئی بیٹھی، جی فرمائیے کیسے تشریف لائے آپ؟ وہ تو یہ سوچ ہے کہ 1 گھنٹہ ان کو جھیلنا ہے، ان کی نصیحتیں سننی ہیں۔ کہنے لگے کیسے کیا؟ جیسے سب آتے ہیں۔ اب وہ چونکی جس دماغ میں کسی کیا آپ جس کا تقوی پورے شہر میں مشہور، اتنا مومن آدمی، یہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگے کہ اصل میں بات بتائیں، وہ اصل میں عبادت میں دل نہیں لگتا، نماز وغیرہ میں۔ کہ تو دل نہیں لگتا تو آپ گناہ کیجئے گا؟ یہ کہاں سے کسی نے سمجھا دیا آپ کو؟ کہنے لگے وہ مسجد میں بہت بڑے مومن آدمی تھے، انہوں نے بتایا کہ چھوٹا سا گناہ کر لیجئے، دل لگنے لگے گا نماز عبادت میں۔ چچا شیطان کے بغل میں تھے، نہیں پہچان پائے، وہ گناہوں کے مرکز میں ہے، بات سن کے سمجھ گئی کہ شیطان ہے۔ صلوات بر محمد۔ لہذا میرے بچوں خدا سے دعا کرو ہم کو بھی شیطان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے لگی چچا وہ عابد نہیں ہے، ارے اچھا کبھی کبھی ہوتا ہے نا، جب آدمی کے اندر کسی کا عشق گھس جائے تو نکلتا بڑی مشکل سے ہے۔ ارے چچا وہ ارے نہیں بیٹا کیسے کہہ سکتی ہو، یہ نماز پڑھتے تھے نہ تھکنا، یہ کیا نماز تھی؟ کہنے لگے چچا ایک بات بتائیں، 2 دونا 4، مومن آدمی کسی کو گناہ کی رائے نہیں دے سکتا۔ اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی آپ کے؟ سمجھے؟ میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں دوستی کرو جم کے، خوب بغیر دوستی کے کیسے رہو گے؟ مگر ہوشیار رہنا، جیسے ہی کوئی دوست تم کو گناہ کی رائے دے فوراً کنارے ہو جانا، سمجھ جانا اب یہ دوست نہیں رہ گیا، اس کے اندر شیطان گھس چکا ہے۔ مومن کسی کو گناہ کی رائے نہیں دے سکتا۔ صلوات بر محمد۔ چچا وہ شیطان تھا، کیسے کا کوئی شیطان کے علاوہ کوئی مومن کسی کو گناہ کی رائے نہیں دے سکتا۔ تب ان کو تو صاحب عقیدت گھس گئی تھی ان کے اندر، مگر بڑے نمازی تھے وہ،
تو اس عورت نے کہا چچا بہت پکے مرید ہو چکے ہیں، اب آسان نہیں ہے نکالنا. کہ اچھا بیٹھیے. کیا سمجھایا تھا اس مومن نے آپ کو؟ گناہ کر لو گے تو عبادت میں دل لگے گا، یہی نا؟ ہاں. کا گارنٹی ہے کہ گناہ کے بعد آپ زندہ رہیے گا عبادت کرنے کے لیے؟ بیچ گناہ میں مر گئے تو کیا ہوگا؟ یہ تو اپنی اپنی قسمت ہے. ایک دن ایسے ہی دیکھ رہے تھے ہم ویڈیو، تو قاری تھا فلیپین کا، کہاں کا، وہ پڑھا، اتفاق سے موت والی آیت پڑھا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت. ختم. ایک یہ دیکھا، ایک کوئی عورت ناچ رہی تھی، ناچتے ناچتے مر گئی. تو موت کب آئے گی کوئی بھروسہ نہیں ہے. بس خدا سے دعا یہ کرتے رہو مولوی صاحب، خدا موت آئے تو ایمان پر آئے، دین پر آئے، تقوی پر آئے. صلوات بر محمد. گارنٹی ہے کوئی کہ زندہ رہیے گا آپ عبادت کے لیے، توبہ کے لیے؟ گناہ کے درمیان مر گئے تو کیا ہوگا؟ ابھی 2-3 سال پہلے ہوا ہے، مولانا تھے بیچارے، اکبر پور کے پاس گاؤں تھا، وہ بیٹھ کے اچھا خاصا کلام پڑھ رہے تھے. کلام پڑھتے پڑھتے ممبر سے نیچے آئے، ختم ہوئی فرش اعضاء پر. اپنی اپنی قسمت ہے. تو گارنٹی ہے کہ آپ زندہ رہیے گا؟ دوران گناہ مر گئے تب چونکہ ہاں بات تو صحیح ہے. کچا چھوڑیے، نہیں مرے آپ، زندہ رہ گئے، کوئی گارنٹی ہے کہ آپ عبادت ہی کیجئے گا؟ چسکا لگ گیا تو گناہ کے بعد. دیکھیں روایت بھی ہے، روایت کہتی ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے. اگر توبہ کر لیا تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن دوسرا وہ داغ بڑھ جائے گا، تیسرا یہاں تک کہ گناہ ہوتے ہوتے جب زیادہ ہو جاتا ہے تو پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے. اب گناہ کرنے میں اس کو کوئی تکلف، تو آپ کے ساتھ بھی ہو گیا. یہ تو بات تو صحیح ہے، مگر وہ بڑے مومن آدمی تھے. دیکھیے وہ گھسے ہوا ہے. کہنے لگا چلیے مان لیا آپ زندہ رہ گئے، دوبارہ آپ نے گناہ نہیں کیا، آپ کو توبہ کی توفیق مل گئی. اللہ سے اسٹیمپ لکھوا کے لائے ہیں آپ کہ وہ معاف ضرور کرے گا. قرآن کہتا ہے جو ناسمجھی میں گناہ کرتے ہیں ہم ان کو معاف کرتے ہیں. آپ تو سمجھ بوجھ کے آئے ہیں، پوری پلاننگ کے ساتھ آئے ہیں. کہاں یہ بھی صحیح ہے. کہا اچھا چلیے آپ زندہ رہ گئے، توفیق توبہ مل گئی، اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی، معاف بھی کر دیا، یہی نہ ہوگا؟ کہاں؟ کہ اب بتائیے، نیا کپڑا جس میں کوئی داغ نہ ہو وہ بہتر ہے یا داغ لگ گیا ہو کاٹ کے نکال کے پھر سے اس پہ چکتی اور رفو کیا گیا ہو وہ بہتر ہے؟ کب بات تو بیٹا تمہاری سب سمجھ میں آ رہی ہے، مگر بڑے مومن تھے وہ. یا اللہ ایسا مرید ہم کو کسی کا مت بنانا. صلوات بر محمد. وہ بھی تھی غضب کی عورت، کہنے لگی چلیے ٹھیک، اب دوسری میں آپ کو شناخت بتاتی ہوں. بہت مومن تھے نا، آپ ہی کے بغل میں نماز پڑھ رہے تھے. کہا کہ آپ جائیے مسجد، اب دکھائی نہیں دے گا وہ. کہنا ایسا کیسے کہہ سکتی ہو؟ کہ شیطان کی دوسری پہچان یہ ہے راز کھلنے کے بعد دکھائی نہیں دیتا ہے. صلوات بر فرار. اب دیکھیے آپ، وہ چچا زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا، شیطان نے ان کو بھی نہیں بخشا، آ گئے گناہ کے چکر میں. جہاں گئے تھے وہ عورت پورا سنی ہوئی گناہ میں، ادھر اس نے چچا کو واپس کیا. جناب موسیٰ کے زمانے کا قصہ ہے یہ. اللہ نے کہا ملک الموت جاؤ اس مومنہ کی روح قبض کر لو، اب یہ گناہ نہ کرنے پائے. مر گئی. جناب موسیٰ کا زمانہ تھا، نبی ہے.
اللہ نے کہا موسیٰ میری ایک خاص کنیز مر گئی ہے، تھوڑا آپ چلے جائیے اپنی دیکھ ریکھ میں، کیا کہتے ہیں، قبر کھدوانا ہو، کفن ہو، دفن ہو، غسل، ذرا وہ دیکھیے۔ اب وہ بدنام عورت تھی، مشہور ہے زمانہ۔ جناب موسیٰ کہنے لگے پالنے والے تیرا حکم بغیر مصلحت کے نہیں ہوتا، لیکن میرا کیا ہوگا؟ وہ اتنی بدنام عورت ہے، پبلک جب مجھ کو وہاں دیکھے گی تو لوگ کہیں گے نہیں بھیا موسیٰ سے ان سے کیا مطلب؟ رک کے کہیں کبھی کسی مومن کو غلط جگہ دیکھ کے فوراً فیصلہ مت کر لیا کیجئے۔ صلوات بر محمد، پتہ نہیں کس مقصد کے تحت گیا ہے، کس نیت کے تحت گیا ہے۔ آپ نے دیکھا مولانا وسیع حسن صاحب کو ایک شراب خانے کے سامنے کھڑے تھے، تو فوراً آپ نے فوٹو کھینچا، دے دیا، کیا نام ہے اس کا اخبار جو نکلتا ہے، صحافت، اور صحافت بھائی کو ذرا شوق بھی ہے اس طرح کی باتیں چھاپنے کا، وہ فوراً انہوں نے چھاپ دیا اس کو۔ حقیقت پتہ ہی نہیں تھی کہ ایک بڑا جگری دوست تھا اور اس کی عادت بگڑ گئی تھی، اتفاقاً جا رہے تھے، وہ دکھ گیا تھا، تو ہم نے کہا گاڑی روکو، آج اس کو باندھ کے لے جاتے، کیسے نہیں چھوڑے گا۔ گئے تھے ہم کس نیت سے، آپ نے چھاپا کس نیت سے۔ لہٰذا کسی کے بارے میں سن کے نہ جلدی یقین کیجئے، نہ جلدی بیان کیجئے، اور میڈیا والوں سے گزارش ہے نہ جلدی یوٹیوب پہ ڈالیے، یہ سب کل کو قیامت میں پکڑا جائے گا ہمارا۔ صلوات بر محمد و آل۔ خوب موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، کہنے لگے پالنے والے لکھنؤ والوں کی زبان کو کیسے روکیں گے؟ سارے کہیں گے کہ بتاؤ نبی ہو کے وہاں کیوں گئے تھے؟ جانتے ہیں خدا کا جواب کیا تھا؟ کہ موسیٰ تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن یہ مومنہ جانتے ہو یہ میری خاص کیوں ہوئی؟ مانا کہ اس نے زندگی بھر گناہ کیا، لیکن اس نے میرے ایک ایسے بندے کو گناہ سے بچا لیا ہے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا تھا۔ اس کا اپنا ساری زندگی کا گناہ ایک طرف، کسی مومن کو گناہ سے بچا لینا ایک طرف۔ اب سمجھے ان مجلسوں کی عظمت کیا ہے۔ اگر ان مجالس کے ذریعے ایک آدمی بھی ٹھیک ہو گیا، مجلس کرنے والے کا کام ہو گیا۔ صلوات بر محمد و آل۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک مرتبہ پوچھا کسی سے، دیکھیے اتنی اہمیت ہے ان مجالس کی، یہ بتاؤ تم لوگ آپس میں کبھی اکٹھا ہوتے ہو؟ جی مولا۔ کچھ دین اسلام ہماری باتیں ہوتی ہیں؟ کہا جی مولا۔ امام نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی ان مجلسوں میں جایا کروں۔ توجہ فرمایا۔ تو کل ملا کے دیکھیے مجلس میری 50 منٹ ہو گئے پورے، قصے کہانی میں پتہ نہیں چلتا، 11:15 بج رہا۔ کل ملا کے آپ گھر جائیے گا، اور اگر گھر جا کے آپ نے پوچھا کہ وسیع حسن نے کیا پڑھا آج، کیا جواب دیں گے بیٹا آپ؟ اگر تمہاری اماں نے پوچھ لیا کیا جواب دیں گے؟ نمبر 1، کوئی عمل بغیر خلوص کے قابل قبول نہیں ہے، چاہے آپ جتنے بڑے آیت اللہ ہوں۔ خلوص کے باوجود گھمنڈ مت کرنا، کب جو ہے وہ شیطان بہکا دے کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو چاہے جتنے بڑے مومن ہو شیطان سے محفوظ نہ سمجھو، جتنا ایمان بڑھتا جائے گا شیطان کی کوششیں بڑھتی جائیں گی۔ 4، دوستوں کو پہچاننے کا بہترین طریقہ ہے کون اللہ کی طرف بلاتا ہے، کون گناہ کی طرف۔ کوئی اللہ کی طرف بلائے وہ ہمارا دوست ہے، اگر کوئی گناہ کی رائے دے دے تو شکل اس کی چاہے جو ہو اندر سے وہ شیطان ہے۔ اس لیے کہ مومن کسی کو، یہ 3 ہو گئی، یہ پورے گھنٹہ بھر 2 منٹ میں ختم۔ آخری بات، ایک مومن کو گناہ سے بچا لینا
زندگی بھر کی عبادت سے افضل ہے۔ صلوات بر محمد، یہ ہے پورے 55 منٹ کا خلاصہ۔ اسی کو کل آگے بڑھائیں گے، آئیے گا ضرور۔ امام کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عنوان، اسی کو پڑھنا تھا تو سوچا یہ کہہ لے لو، یہ کہہ لے، تو گھنٹہ پورا ہو گیا، تو کل اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کل ضرور آئیے گا، یہ حدیث اتنی زبردست ہے کل جو پڑھنے والا ہوں، کہ جہاں علماء ہمارے فرماتے ہیں طلبہ سے کہ جیب میں رکھا کرو، ڈیلی اس کا مطالعہ کرو، کل 1 گھنٹہ اس پر انشاءاللہ بحث ہوگی۔ 55 منٹ ہو گئے، 11:15 ہو گئے، 5 منٹ مصائب کے اور ختم دعا۔ امام حسین علیہ السلام کا بولیے مقصد کیا تھا شاداب میاں؟ انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکلا ہوں اپنے نانا کی امت میں، بولیے اصلاح کے لیے۔ کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلایا نہیں جا رہا ہے، برائیوں کی طرف سے روکا نہیں جا رہا ہے؟ میں اس لیے نکلا ہوں ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، لوگوں کو نیکیوں کا حکم دوں، برائیوں سے بولیے منع کروں۔ تو پوری کربلا کا مقصد، جس کی پہلی فرد کا نام ہے مسلم ابن عقیل، قیس ابن مسحر، یہ جو سفرا گئے ہیں شہید ہوئے ہیں، لیکن اصل مقصد سب کا، امام حسین نے کیا فرمایا؟ خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکلا ہوں تاکہ نانا کی امت میں بولیے اصلاح کر سکوں، لوگوں کو امر بالمعروف کر سکوں، نہی عن المنکر کر سکوں۔ یہ اسی میں وہ کتاب ہے، مولا کی وصیت ہے، جہاں فرماتے ہیں لوگوں کو امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو۔ اس کے بعد جانتے ہیں مولا کہ جب لوگ امر بالمعروف کرنا چھوڑ دیں گے، نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیں گے، اللہ تمہارے اوپر اشرار کو حاکم بنا دے گا، اور پھر تمہارے اچھے لوگ بھی دعا کریں گے، بد دعا کریں گے، وہ بد دعا اللہ ان کے لیے قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ اہمیت ہے امر بالمعروف کی۔ ورنہ آپ بتائیے علی اکبر کے مقابلے میں کوئی چیز ہے؟ پبلک جہنم میں جائے، علی اکبر سے بڑھ کے کچھ تھوڑی ہے، لیکن اس کو اتنی اہمیت دی میرے مولا نے۔ میرا جوان بیٹا جاتا ہے چلا جائے، مگر میں سسٹم بنا کے جاؤں گا امر بالمعروف کا۔ میرا 32 سال کا بھائی چلا جائے، کوئی بات نہیں ہے، میں برداشت کر لوں گا۔ نیسم صاحب یہاں کے قریب کا تھانہ کیا نام ہے اس کا؟ چوکی تو بہت دور نہیں ہوگا نا، یہیں سعادت گنج کی ساری عورتیں سنیں، اب تک اپنے اوپر نہیں پڑتی نا اندازہ نہیں ہوتا۔ یہیں سعادت گنج پولیس چوکی سے 4 سپاہی آ جائیں، ایک دروغہ، اور ہمارے گھر کی عورتوں کو بے مقنع چادر ایک رسی میں باندھ کے یہاں درگاہ سے لے کے بولیے آدمی محلہ چھوڑ دے گا، آدمی شہر چھوڑ دے گا، آدمی گاؤں چھوڑ دے گا۔ اور جب پوچھئے گا تو کیا جواب دے گا؟ اولاد مر گئی ہوتی اتنی تکلیف نہ ہوتی، یہی جواب ہوگا نا۔ اور یہ سب میرے مولا کو پتا تھا، ایسا نہیں ہے کہ امام کو پتا نہیں تھا۔ بس 2 چیزیں آپ کو سنا دوں اور پھر اس پر توجہ کیجئے، ہماری آپ کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے، خدا شاہد ہے۔ اللہ اکبر۔
امام کو سب پتا ہے. اچانک خیمے سے رونے کا شور اٹھا. امام واپس آئے اور فرمایا کہ اے بہن زینب کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تو بھائی زندہ ہے. انا حسین کن حی وانتم تبکین، تمہارا بھائی حسین زندہ، تم لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ تو جواب ملا کہ آپ کی آواز استغاثہ سن کے اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے نا؟ لیکن یہی امام حسین ابھی جب زینب رو رہی ہے تو پلٹ آئے، مت رو، تمہارا بھائی ہے، مت رو. لیکن جب امام حسین آخری رخصت کے جانے لگے تو بعض بزرگوں کا فرمانا ہے کہ امام حسین علیہ السلام خود رونے لگے. ایک منزل وہ آئی کہ جب حضرت خود رونے لگے تو حق ہے پوچھنے کا کہ نہیں ہے؟ جناب زینب نے پوچھا بھیا ابھی ہم رو رہے تھے تو آپ ہمیں منع کر رہے تھے، اور اب کیا ہو گیا کہ آپ رو رہے ہیں اس طرح سے؟ جانتے ہیں حضرت نے جواب کیا دیا؟ حضرت نے فرمایا زینب میری نظروں کے سامنے وہ سارا منظر آ گیا کہ میرے بعد تم لوگوں کو کس طرح اور ارے باپ سنیے آپ. اور امام حسین کوئی عام آدمی نہیں ہے. ایک حدیث سناؤں آپ کو. لا دین لمن لا حیاء لہ، جس کے پاس غیرت نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے. کیا مطلب ہوا؟ یعنی جو جتنا دیندار ہوگا اتنی ہی اس کے اندر غیرت ہوگی. تو ہر امام اپنے زمانے میں کل ایمان ہے، ان سے زیادہ تو دیندار کوئی نہیں ہو سکتا نا. پوری دنیا میں اس وقت امام حسین سے بڑا مومن کوئی تھا؟ ہاں تو پھر امام حسین سے زیادہ غیرت دار کوئی تھا؟ ہاں بولیے. ہاں پوری حسین علیہ السلام مجسم غیرت. بس تمام کیا میں نے غیرت سناؤں امام حسین کی. لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا کہ حضرت گھوڑے سے گر پڑے. گھوڑے سے جب گرے ہیں تو کچھ دیر کی کیفیت یہ تھی، اس لیے کہ بعض روایتوں میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے بھی سینے میں برچھی لگی تھی، اور حضرت نے جب نکالا ہے تو خون فوارے کی طرح ابل رہا تھا. اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ چلو لگا دیا حضرت نے، آسمان کی طرف اچھال دیا، ایک قطرہ واپس نہیں آیا. اسی لیے امام صادق علیہ السلام کی زیارت کا فقرہ ہے السلام علیکہ یا من سکن دمہ فی الجنان. سلام اس حسین پر جس کا خون بہشت میں جا کے ٹھہرا. تو جس کی یہ کیفیت ہو، کہتے ہیں جب آئے گرے زمین پر تو کچھ دیر تک ایسی نقاہت اور کمزوری تھی کہ امام زمین کربلا پہ پڑے تھے. ان یزیدیوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ زندہ ہیں کہ شہید ہو گئے، مگر ہیبت ایسی تھی کہ اس کے باوجود ہمت نہیں پڑ رہی تھی کسی کی قریب چلا جائے. تب تک ایک ملعون یزیدی سپاہی کہتا ہے میں بتا سکتا ہوں زندہ ہیں کہ نہیں. بس تمام کیا میں نے. کیسے کہا ابھی بتاتا ہوں. تھوڑا سا امام کے قریب ہوا اور خیمے کی طرف رخ کر کے زور سے چلایا، ہے تم لوگ وہاں خیموں کی طرف کہاں جا رہے ہو؟ جھوٹ. اس عالم میں جب حضرت کی کیفیت یہ تھی، روایت کہتی ہے امام حسین کی غیرت کا عالم یہ تھا کہ کوہنیاں ٹیک کے میرا مولا اٹھنے لگا. فرماتے ہیں تمہاری جنگ مجھ سے ہو رہی ہے، میرے بچوں نے تمہارا کیا.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ خدا یا اللہ، اگر ہماری زندگی میں کوئی لمحہ بھی ایسا آنے والا ہے کہ اہل بیت کے تئیں، تیرے تئیں ذرہ برابر اس دل میں شک کی گنجائش ہے، خدا اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں اس دنیا سے اٹھا لے۔ یا اللہ، اس دنیا سے جائیں تو ایمان کے ساتھ جائیں، علی علی حسین حسین کرتے جائیں۔ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ حضرت کے ظہور